بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کا نام شیردل رکھا تھا۔ وہ ہم دونوں بہنوں کو بھی بہت پیارا تھا۔ اماں کی خواہش تھی پڑھ لکھ کر میرا بیٹا بڑا آدمی بنے، لیکن والد کہتے تھے دعا کیا کرو شیردل نیک اور اچھا انسان بنے، کیونکہ جو نیک ہوتا ہے وہی بڑا آدمی ہوتا ہے۔ دونوں کے ذہن میں الگ تصورات تھے، مگر دونوں اسے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ اگرچہ وسائل کم تھے، روکھی سوکھی کھا کر بھی ہم خوش تھے کہ چھوٹا سا ذاتی گھر تھا اور فکر و فاقہ کوئی نہ تھا۔ شیردل کو پڑھائی سے بہت لگاؤ تھا۔ 5ویں جماعت میں اول آیا تو وظیفہ ملنے لگا۔ وہ ہر وقت کتابوں میں گم رہتا، نصابی کتابوں کے علاوہ بھی مطالعے کا شوق رکھتا تھا، لہٰذا والد اس کو لائبریری سے اچھی اچھی کتابیں لا دیتے۔ ہمارے شہر کی اکلوتی لائبریری میں عمدہ کتب موجود تھیں۔ گھر میں کتابیں آتیں تو مجھے بھی اکثر پڑھنے کو مل جاتیں۔ شیردل اور میری ذہنی تربیت میں ان کتابوں کا بڑا ہاتھ تھا، تاہم ہماری بڑی بہن کو مطالعے کا شوق نہ تھا۔ وہ 5ویں کے بعد گھر بیٹھ گئیں۔ 2 سال بعد سلائی سینٹر میں داخلہ لیا اور سلائی کڑھائی سیکھ لی۔ اب محلے بھر کے کپڑے سلنے کو آ جاتے، اس طرح اچھی آمدنی گھر بیٹھے ہو جاتی۔ میٹرک میں شیردل نے بہت اچھے نمبر لیے۔ والد صاحب نے کالج میں داخلہ کرا دیا، یہ سوچے بغیر کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے خرچہ بھی درکار ہوگا، جبکہ وہ پرائمری اسکول کے معمولی ٹیچر تھے۔ تنخواہ سے گھر کا خرچہ مشکل سے پورا ہوتا تھا، لیکن امی جان کا کہنا تھا اللہ پر توکل ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہی مدد کرے گا۔ میرا بھائی بہت خوبصورت تھا، سرخ و سفید رنگت، تیکھے نقوش، اس پر شربتی آنکھیں اور سنہری بال تھے۔ سچ ہے حسن بھی اکثر مصیبت بن جاتا ہے۔ اچھی صورت کی وجہ سے برے لڑکے بھائی کو غلط راہ پر ڈالنے کی کوشش کرتے، مگر اللہ نے اسے عقل و سلیم اور نیک دل دیا تھا۔ وہ سارا دن کتابوں میں گم رہتا اور باہر کی دنیا سے رابطہ نہ رکھتا۔ اس کا خیال تھا آدمی کو بس اپنے مقصد پر نظر رکھنی چاہیے، آوارہ لڑکوں کی دوستی محض وقت کا ضیاع ہے۔ جب ان لڑکوں نے دیکھا کہ شیردل کسی طرح بھی ان کی بات نہیں مانتا تو وہ اس کے پیچھے پڑ گئے اور طرح طرح سے گھیرنے کی کوشش کرنے لگے۔ گھر کے پاس ایک پارک تھا۔ شیردل اکثر پارک میں شام کو گھنٹہ آدھا گھنٹہ تازہ ہوا کھانے کے لیے جاتا، وہاں تھوڑی دیر جاگنگ بھی کرتا، بس یہی اس کا اکلوتا مشغلہ تھا۔ جب ان لڑکوں کو پتہ چلا کہ شیردل پارک جاتا ہے تو وہ وہاں بھی آنے لگے اور اسے پریشان کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ بھائی نے پارک جانا بند کر دیا۔ دوستی کرنا بری بات نہیں، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، لیکن یہ لڑکے دوستی کے لائق نہ تھے، ان کا کردار صحیح نہ تھا۔ یہ بدمعاش لڑکے تھے، لیکن انہوں نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ ہم شیردل کو دوست بنا کر رہیں گے۔ شیردل نے ان کی وجہ سے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ وہ کالج سے سیدھا گھر آ جاتا، کھانا کھا کر سو جاتا، پھر فریش ہو کر پڑھنے بیٹھ جاتا۔ دوستی کے خواہاں ان بدقماشوں نے کالج میں جب دیکھا کہ یہ کسی صورت برائی پر مائل نہیں ہونے والا تو پارک آنے لگے۔ شیردل نے پارک جانا ترک کر دیا، خود کو گھر میں محصور کر لیا تو یہ گھر تک پہنچ گئے۔ روز شام کو دروازہ بچاتے، یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ والد صاحب ڈیوٹی سے گھر آ کر دوپہر کا کھانا کھاتے اور آرام کرنے کے بعد ٹیوشن پڑھانے چلے جاتے۔ دروازے پر والدہ جاتی تو یہ لڑکے ان سے کہتے شیردل سے کہیں ان کے دوست آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جائے، کچھ بات کرنی ہے۔ شیردل منع کر دیتا۔ ایک روز اماں نے کہا بیٹا یہ تیرے کالج کے دوست ہیں تو ان سے ملتا کیوں نہیں؟ یہ تو بری بات ہے بیٹا، یہ میرے دوست نہیں ہیں اماں، پہلے وہ کالج میں پڑھتے تھے، یہ شرارتی ہیں اور برے لڑکے ہیں، تبھی پرنسپل نے انہیں کالج سے نکال دیا ہے۔ تو بیٹا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آوارہ گردی کرتے ہیں اماں، اور کچھ نہیں کرتے، میرا وقت برباد کرنا چاہتے ہیں، پڑھائی سے روکنا چاہتے ہیں۔ مجھے پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، آپ کی خواہش پوری کرنی ہے۔ یہ جب آئیں تو کہہ دیا کریں کہ شیردل گھر پر نہیں۔ امی سمجھ گئیں۔ اب جب وہ دروازے پر بلانے آتے اماں کہہ دیتی کہ شیردل گھر پر موجود نہیں ہے، وہ ٹیوشن پڑھانے گیا ہے۔ اماں گھر کا کام سنبھالتی ہیں اور عالیہ باجی ان دن رات سلائی مشین چلا کر محلے والوں کے کپڑے سیتیں۔ ابا رات گئے ٹیوشنز پڑھا کر آتے تاکہ اضافی آمدنی سے شیردل کی تعلیمی ضروریات پوری ہوں اور اسے قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میں ان دنوں میٹرک میں پڑھ رہی تھی اور خاصی سمجھدار تھی، لیکن یہ بات نہ سمجھ پائی کہ بھائی ان لڑکوں کی دوستی سے کیوں خطراتا ہے۔ جب وہ دستک دیتے شیردل بھائی کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگتے تھے۔ پتہ نہیں وہ بھائی کو کس بات سے ڈراتے تھے، یا دھمکاتے ہوں کہ اگر دوستی نہ کرو گے تو ہم دشمنی کریں گے۔
شیردل گھر والوں کو ایسی بات نہ بتاتا جس سے اماں یا ہم لوگ پریشان ہو جائیں۔ وہ صرف نماز پڑھنے گھر سے نکلتا تھا، لیکن اب وہ مسجد کے بجائے نماز بھی گھر پر پڑھنے لگا۔ اس نے خود ہی نظر بند کر لیا۔ ایک روز والد صاحب نے پوچھا، شیردل تم کالج کے علاوہ کہیں آتے جاتے کیوں نہیں ہو؟ بیٹا شام کو تھوڑی دیر کے لیے پارک جایا کرو، گھر میں بند رہنے سے تمہاری صحت متاثر ہو رہی ہے، رنگت بھی زرد پڑتی جا رہی ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ کوئی خاص پریشانی تو نہیں ہے ابا جی، لیکن پارک نہیں جا سکتا، چند بدمعاش لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ پارک میں بھی آ جاتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے تنگ کریں۔ تو بیٹا شام کو اپنے چچا کی دکان پر آ جایا کرو، میں بھی وہیں تمہارے چچا کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں، گھر سے کچھ دیر کو باہر نکلو گے تو دل بہل جائے گا۔ اب ابو جب دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد چچا کی دکان جاتے، بھائی بھی ساتھ چلا جاتا، وہ اپنی کتابیں لے جاتا۔ چچا کی دکان کے عقب میں ایک کمرہ آرام کی غرض سے تھا، وہاں جا کر پڑھتا، اور جب تازہ دم ہونے کو دل کرتا چچا زاد کے ساتھ دکان میں بیٹھ جاتا۔ رات کو جب ابا گھر واپس آتے اسے ہمراہ لے آتے۔ یوں ابا کی موجودگی میں وہ لڑکے میرے بھائی کو ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے۔ بے شک سب مائیں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہیں، لیکن اماں کا پیار تو جیسے بے کنار تھا۔ جب تک بیٹا گھر نہ لوٹتا ان کی نگاہیں اور کان دروازے کی طرف لگے رہتے تھے۔ شیردل بھائی آ جاتے تو وضو کر کے روزانہ 2 نفل شکرانے کے پڑھتی کہ لخت جگر بخیر و عافیت گھر آ گیا ہے۔ کالج سے لوٹنے کا وقت ہوتا، نظر گھڑی کی سوئیوں پر رہتی، 2 منٹ اوپر ہو جاتے تو بے قرار ہونے لگتی کہ خدا خیر کرے، آج تو میرے شیردل نے آنے میں دیر کر دی ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جب شیردل نے شاندار نمبروں سے FSC پاس کر لی اور اسے انجینئرنگ کالج میں داخلہ مل گیا۔ ہمارا شہر چھوٹا سا تھا اور جس کالج میں بھائی نے تعلیم حاصل کرنی تھی وہ قریبی شہر میں تھا۔ ہم سفید پوش لوگ تھے، بسوں میں سفر کرتے تھے، ابو کے پاس گاڑی نہیں تھی، بھائی نے بھی بس پر کالج جانا شروع کر دیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے شیردل پرسکون رہنے لگا تھا، کیونکہ ان لڑکوں نے دروازے پر دستک دینی چھوڑ دی تھی۔ وہ اب بھائی کا پیچھا بھی نہیں کرتے تھے، شاید تھک کر ہار مان لی تھی۔ شیردل بھائی کی ابھی پڑھائی جاری تھی اور یہ ہلکی سردیوں کے دن تھے، دن کو کچھ گرمی تھی مگر رات کو خنکی ہو جاتی تھی۔ ایک روز بھائی کالج سے آئے تو امی نے پوچھا کھانا لاؤں؟ کہنے لگے پہلے ایک پیالی چائے دے دیں، تھکن سی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر بیٹھک میں چلے گئے اور وہاں پڑے صوفے پر لیٹ گئے۔ امی کچن میں کھانا گرم کرنے لگیں اور میں چائے بنانے لگی۔ اتنے میں دستک ہوئی، شیردل بھائی نے دروازہ کھولا، پھر دروازہ بند کرنے کی آواز سنائی دی۔ چائے بنا کر جب میں بیٹھک میں گئی تو دیکھا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ میں سمجھی کہ اپنے کمرے میں چلے گیا ہے۔ وہاں گئی تو کمرے میں بھی نہ تھا۔ چائے کی پیالی ٹیبل پر رکھ کر واپس کچن میں آ گئی اور امی سے کہا کہ چائے رکھ آئی ہوں، بھائی شاید واش روم چلا گیا ہے۔ کافی دیر گزر گئی، دوبارہ کمرے میں گئی، دیکھا تو پیالی ویسی کی ویسی ہی رکھی ہے، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ سارے گھر میں دیکھ لیا، وہ گھر میں نہ تھا۔ امی کو بتایا تو انہوں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، خدا خیر کرے، کہیں وہ بدقماش نہ لے گئے ہوں۔ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، جانے کب سے ان کو یہی دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ان کے گھبرانے کی وجہ یہی تھی کہ بھائی اماں کو بتائے بغیر ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالتا تھا۔ اماں پریشان تھیں کہ اتنے میں ابو آ گئے۔ انہوں نے ان کو بیٹھنے بھی نہ دیا اور کہا کہ ابھی اسی وقت باہر دیکھو، کسی سے پوچھو، وہ نہ جانے کدھر چلا گیا ہے میرا بیٹا۔ ابا باہر گئے، چوک میں کچھ لڑکے موجود تھے، ان سے شیردل کا پوچھا۔ سامنے جنرل اسٹور تھا، وہاں بھی پوچھا۔ گلیوں میں گھوم آئے، بھائی کسی نے دیکھا اور نہ کوئی نشان ملا۔ اماں کی جان جا رہی تھی، ہم سب پریشان تھے۔ جب انہوں نے والد کو اکیلے گھر آتے دیکھا تو دل پکڑ کر چارپائی پر گر گئیں۔ ہم سب تسلی دے رہے تھے مگر ان کے لبوں پر ایک ہی کلمہ تھا، اللہ خیر کرے۔ کب سے وہ بدمعاش میرے بچے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، آج وار چل ہی گیا ہوگا۔ اماں خدا سے خیر مانگو، بھائی کسی دوست کے پاس چلا گیا ہوگا۔ ارے کوئی اس کا دوست ہے ہی نہیں تو کس دوست کے پاس چلا گیا ہے مجھے بتائے بغیر؟ اماں نئے کالج میں کوئی دوست ہو سکتا ہے، ہم جماعت بھی تو دوست ہی ہوتے ہیں۔ ہائے خدا خیر کرے،
جیسے ان کے کان اور کوئی بات سن ہی نہیں سکتے تھے۔ ابا میری اماں کی حالت دیکھ کر الٹے قدموں باہر لوٹ گئے۔ دوبارہ جہاں تک ہو سکا تلاش کیا، تھانے بھی گئے، یہاں تک کہ رات کے 8 بج گئے۔ شیر دل کا کہیں سراغ نہ ملا۔ تھک کر ابو گھر آئے۔ امی سے جھوٹ بولا کہ ایک ہم جماعت کے ساتھ کسی ٹیوشن سینٹر گیا ہے جو شہر میں ہے، کل اس کا ٹیسٹ ہے، وہ دونوں مل کر رات کو تیاری کریں گے۔ مگر انہوں نے یقین نہ کیا۔ رات کے بعد صبح ہوئی، صبح سے شام ہو گئی۔ دوبارہ والد تھانے گئے۔ جب وہاں سے لوٹ رہے تھے تو گھر کی طرف آتا ہوا ایک محلے کا شخص ملا۔ کہاں چلو جلدی چلو، پارک میں تمہارا بیٹا پڑا ہے۔ اس وقت ابا کی جو حالت ہوئی خدا جانتا ہے، مگر انہوں نے دل کو مضبوط کیا، گھر آنے کے بجائے پارک چلے گئے۔ گھر آ کر یہ بات بتاتے تو میری اماں دوسرا سانس نہ لے پاتی۔ دوسرے محلے والے بھی ابا کے ساتھ ہو لیے۔ والد صاحب بیٹے کا حال دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ بھائی کا جسم خون میں لت پت تھا۔ ظالموں نے خنجر سے نہ جانے کتنے وار کیے تھے۔ ادھر اماں کو ایک پل قرار نہ آ رہا تھا، بالآخر رہا نہ گیا اور سر پر چادر ڈال کر وہ گھر سے نکل پڑیں، یہ کہتی ہوئی کہ شیر دل کو اب ڈھونڈنے جاتی ہوں۔ میری اماں جیسے ہی گلی میں نکلیں، سامنے سے لوگ آ رہے تھے، وہ کچھ نہ سمجھیں اور ایک طرف ہو گئیں۔ محلے داروں میں سے ایک شخص قریب آیا اور میری ماں سے کہا، اماں تم کہاں جا رہی ہو؟ ہم شیر دل کو لے آئے ہیں، تم اس کو تلاش کرنے اب کہیں مت جاؤ۔ اچھا بیٹا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ تمہارا بیٹا گھر پر ہے۔ اماں کچھ نہ سمجھیں اور گھر واپس آ گئیں۔ ابھی وہ دروازے پر پہنچی تھیں کہ پڑوسی سے اماں نے کہا، اماں دروازہ کھولو، اندر جانا ہے۔ مجھے دروازے پر باتیں کرنے کی آواز آئی تو میں نے بےتابی سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک ہجوم نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے میرے ابا اس ہجوم میں کہاں تھے۔ پہلے لوگ پکڑ کر میری اماں کو اندر لائے اور صحن پر پڑی چارپائی پر لٹا دیا، پھر اس چارپائی کو لائے جس پر بھائی زخموں سے چور پڑا تھا اور اوپر چادر پڑی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی پولیس والے بھی تھے۔ والد کو 2 آدمیوں نے دونوں طرف سے سہارا دے رکھا تھا۔ وہ چل نہ سکتے تھے، جیسے کمر ٹوٹ گئی ہو۔ ہاں، کمر ہی تو ٹوٹ گئی تھی، کیوں کر چلتے؟ بالآخر ان کو بھی چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ بھائی کو ان بدماشوں نے اس لیے مار دیا تھا کہ اس نے برائی سے انکار کیا تھا۔ وہ جس کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہر کوئی شہزادہ کہتا تھا، آج اس کی صورت سالم رہ گئی تھی مگر جسم چھلنی تھا۔ اف، کیا قیامت کا سما تھا! آج تو آسمان بھی رو رہا تھا کہ اسی وقت بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ میں کھڑی سوچ رہی تھی، کتنے ظالم تھے وہ لوگ جنہوں نے میرے بھائی کی حسین صورت پر بھی ترس نہ کھایا۔ قیامت سے پہلے قیامت دکھا دی۔ ایک باپ کی کمر توڑ دی، ایک ماں کو اندھا کر دیا اور 2 بہنوں کو بے آسرا کر دیا۔ جب لوگ بھائی کو قبرستان کو لے چلے تو اماں کو ہوش آیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر روئیں۔ 3 روز بعد امی، باجی اور مجھے ابو شیر دل بھائی کی قبر پر لے گئے تاکہ صبر آ جائے، مگر میری ماں کے صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو گیا تھا۔ قبر سے لپٹ کر روتی کہتی رہیں، اٹھ جاؤ بیٹا، یہ تو میری جگہ ہے، مجھے یہاں لیٹنے دے۔ تو کیوں لیٹا ہے؟ بڑی مشکل سے ان کو گھر لائے، ہم کو آہستہ آہستہ صبر آ گیا مگر اماں کو نہ آ سکا۔ وہ اب بھی یہی کہتی تھیں، شیر دل زندہ ہے، وہ ضرور واپس آئے گا۔ تم دیکھ لینا، میں سچ کہتی ہوں، ماں کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جب تک زندہ رہیں یہی کہتی رہیں۔ اب کون ان کو سمجھاتا کہ موت اٹل حقیقت ہے، وہ آ جاتی ہے تو زندگی سے کوئی رعایت نہیں کرتی۔ ماں شیر دل کا انتظار کرتے کرتے اس جہاں سے سدھار گئیں۔ والد بھی اب زیادہ تر بیمار رہتے تھے، نیم جاں ہو چکے تھے۔ سچ شکر انہی دنوں باجی عالیہ کا رشتہ آ گیا اور وہ اپنے گھر کی ہو گئیں۔ ابا نیم جان تو تھے ہی، بالآخر دنیا سے منہ موڑ گئے۔ انہیں بھی بھائی سے ملنے کی جلدی تھی۔ گھر میں اکیلی میں بد نصیب رہ گئی۔ تبھی عالیہ باجی کی ساس اپنے گھر لے آئیں اور میں بہن بھائیوں کے پاس رہنے لگی۔ 1 سال بعد باجی کی ساس نے میری شادی اپنے چھوٹے بیٹے ریحان سے کر دی۔ باجی کا یہ دیور آسٹریلیا میں رہتا تھا اور اس کی وہاں بہت اچھی جاب تھی۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ہمراہ آسٹریلیا چلی گئی۔ میں اپنے گھر خوش و خرم ہوں، میرا گھر آباد ہے، مگر میں کا یاد آتا ہے۔ افسوس کہ میرے والد کے گھر آج بھی تالا پڑا ہے۔ مجھے خواہ دنیا کی کتنی ہی خوشیاں مل جائیں، اپنے بھائی کا غم کبھی نہ بھلا سکوں گی۔